کائنات میں ایک معبود کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کی جائے۔ قرآن میں بھی اس کا جگہ جگہ پہ ذکر ہے۔ یہ ہر نبی کا پیغام ہے، ایک پروردگار کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کے قرآنی اصولوں میں سے ایک بنیادی ترین قانون اور اصل جو انسان کے لیے سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک معبود کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کی جائے۔ قرآن میں بھی اس کا جگہ جگہ پہ ذکر ہے۔ یہ ہر نبی کا پیغام ہے۔ یہ زندگی کا بنیادی ترین مسئلہ ہے کہ ایک پروردگار کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگوں نے خود کو بنا لیا ہے، کچھ لوگوں نے دوسروں کو بنا لیا ہے۔ جنہوں نے خود کو بنایا ہے وہ بھی حسرت کریں گے، قیامت کے دن حسرت کریں گے کہ کیوں میرے پیچھے تم آ رہے تھے، کیوں میری بندگی کر رہے تھے، کیوں میری اتباع کر رہے تھے۔ وقال الذین اتبعوا للذین اتبعوا، تم کیوں میرے پیچھے آئے، تم نے میری بات ہی کیوں مانی، مجھے آقا کیوں مانا، میرے غلام کیوں بنے، میری اتباع کیوں کی۔ وہ لڑ رہے ہوں گے، اور جو دوسروں کو بنایا ہوا ہے وہ بھی، ان کی بھی آخر میں یہی حسرت ہوگی کہ ہم کو تو خود بندہ بنایا گیا تھا، ہم کو تم نے معبود کیوں بنا دی۔ بندگی یعنی ہے کہ اللہ کے سامنے صرف ایک معبود کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، سبمیشن، اس کے حوالے کر دینا۔ تسلیم ہونا کیا ہے؟ تسلیم پورے عبادت کے ڈھانچے کی روح ہے کہ انسان کتنا تسلیم ہے، کتنا اس کے اندر سبمیشن ہے۔ یہ نہیں کہ کتنی عبادت کر رہا ہے، یہ کہ کتنا بندگی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کتنا اس روح تک انسان پہنچا ہوا ہے۔ اور جب اس روح تک انسان پہنچ گیا تو پھر لازمی طور پر پھر ہر طرح کی بندگی سے وہ نجات پا جاتا ہے اور توحید کی حقیقت کو درک کرنے لگتا ہے، توحید کو اپنی عملی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ انبیاء وہ تھے جو ہر لمحے توحید کو محسوس کرتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام تمام حالات میں، سخت ترین حالات میں، مشکل ترین حالات میں، مقتل سجا ہوا ہے، لاشوں پہ لاشیں ہیں، زخموں پہ زخم ہے، میتوں پہ میتیں ہیں، لیکن وہ بہت مطمئن ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حوالے امور کا کیا ہوا ہے، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اٹھے ہوئے ہیں صبح کی نماز میں، ظہر کی نماز میں تیروں کے درمیان میں کھڑے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب کہہ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پھر پرواہ کس بات کی ہے، پھر خوف کس بات کا ہے، پھر ڈر کس بات کا ہے، پھر تو اطمینان ہی اطمینان ہے، پھر تو سکون ہی سکون۔ اور یہ تاریخ نے یہ منظر لکھا ہوا ہے، تاریخ نے یہ منظر دشمن کی نگاہوں نے محسوس کیا ہے، جن کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے مشکل وقت میں انسان اتنا مطمئن ہو، اتنے سخت وقت میں صبح سے لے کے شام تک اتنے لاشیں اٹھا چکا ہے کوئی انسان، اور اس کے چہرے پہ اتنا سکون ہو۔ ہمارے پاس تو تھوڑی سی چیز چھن جاتی ہے، تھوڑی سی تنخواہ کم ہو جاتی ہے تو زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو مشکل میں آ جاتے ہیں، کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے مشکل میں جاتے ہیں، بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، بیٹی بیمار ہو جاتی ہے تو زندگی سب اتھل پتھل ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی اور مریض ہو جاتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے انسان، ذرا سی مصیبتوں پہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ اور ایک مقتل میں اتنی ساری مصیبتیں ایک ساتھ لا کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ امام حسین بلکہ حبیب نے مظاہر بھی مطمئن ہیں، زہیر قین بھی مطمئن ہیں، ابوالفضل عباس بھی پرسکون ہیں، علی اکبر بھی نہایت ہی مطمئن ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سکون کے ساتھ ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ جب ایک پروردگار کی بندگی میں آ گئے تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب اس کے حوالے جب معاملہ کر دیا ہے تو پھر وہ جانتا ہے، ہمارا کام اپنی صرف ذمہ داری ادا کرنا۔